اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو اللہ کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ آپ میلبرن میں رہتے ہیں، سڈنی میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے انجینئر ہیں۔ اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ کو اس سے دلچسپی ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے اور میرے احکام کو فالو کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں سارے کام جو ہم جس سلسلے میں ہم آئے ہیں۔ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام آپ سے دنیا چھڑاتا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اسلام دنیا میں ترقی کا حکم دیتا ہے، لیکن نیت ٹھیک کرنے کے ساتھ۔ آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ کی ایک نیت پیسہ کمانا ہو سکتا ہے، آپ نیت ٹھیک کر لیں کہ میں پیسہ بھی کماؤں گا اور انسانوں کی خدمت بھی کروں گا۔ یہی ذریعہ رہبانیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی طرح سے بزنس کر کے پیسہ کماتے ہو، آپ پیسہ کمانا چھوڑو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس میں جسمانی طاقت بھی ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، اس میں اکنامکلی مضبوط ہونے کی طاقت بھی ہے۔ آج اگر ہمارا کنٹری پاکستان پاورفل ہوتا تو ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے۔ اکثر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کچھ مانگنے کے لیے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ کلاڑی لے کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو۔ تو انہوں نے کلاڑی لے کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچنا شروع کیا تو بہت سارا پیسہ کما لیا انہوں نے۔ تو ہمارے نبی کو ایک امتی کا بھیک مانگنا پسند نہیں تھا، آپ نے ان کو اس طرح سے پیسے کمانے کی ترغیب دی۔ تو آپ بتاؤ اس پیغمبر کو کسی قوم کا، کسی نیشن کا، کسی کنٹری کا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس قوم کا بھیک مانگنا کیسے پسند آئے گا کہ جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد کشکول لے کے IMF سے قرضے مانگ لے۔ تو ہم جس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، وہ تعلیم میں بھی پیچھے، بزنس میں بھی ہم پیچھے، تو ہمیں ان دونوں چیزوں میں آگے نکلنا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے، لیکن اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے آپ تجارت کر سکتے ہیں، شراب کا بزنس نہیں کر سکتے۔ آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اس بزنس میں، آپ سودی لین دین نہیں کر سکتے، آپ جوا اور سٹے کا بزنس نہیں کر سکتے۔ آج کل بلاک چین کے نام سے بڑا بزنس ہو رہا ہے، سب اس میں لگے ہوئے ہیں۔ شریعت میں جائز نہیں ہے بزنس، اسلام نے آپ کو ضابطے دیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ کوئی چیز مارکیٹ میں بیچنی ہے، سیدھا تو قیمت لگاؤ۔ یہ کیا کہ 5 آدمیوں نے خرید لیا تو ان کا پیسہ بھی ملے گا، وہ 5 آگے 5 کو پہنا دیں گے، وہ پہنائیں گے، وہ بیچیں گے تھوڑی۔ وہ اسی لالچ میں خریدے گا میں آگے 5 کو پہنا، وہ پہنائے کہ پیسے۔ یہ تو غلط غیر اخلاقی طریقے ہیں دولت کمانے کے۔ سیدھا اپنی چیز بیچو بھائی، اتنے کی ہے، لینا ہے لو، نہیں تو پتلی گلی سے نکل لو۔ یہ کیا بات ہے کہ تو آگے بیچے گا تو 2 آدمیوں کا کمیشن بھی مجھے ملے گا۔ تو ڈراپ شپنگ میں بھی بہت سے کچھ طریقے جائز ہیں، کچھ ناجائز طریقے ہیں۔ اچھا آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، یوٹیوب پہ آگے جو ہے نا، وہ کوئی اس کا لینا دینا نہیں فن افتاء سے۔ مفتی تو باقاعدہ ایک فن ہے بھائی، وہ ایک علم ہے جس کو پراپر وے میں حاصل کر کے انسان مسائل کا جواب دینے کا ہے بندہ۔ یہ تھوڑی کہ ہر آدمی ہر طرح کے مسائل بتا رہے ہیں۔ تاجر نے بتایا کہ ڈراپ شپنگ ہے، جو مولوی لوگ کہتے ہیں قبضے سے پہلے چیز بیچنا جائز نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کہا کہ پہلے زمانے میں قبضہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ بھئی وہ دھوکے کا خطرہ تھا، اب دھوکے کا خطرہ نہیں ہے بھائی۔ قبضہ کا دھوکے کی وجہ سے نہیں ہے، قبضے کا خطرہ اس لیے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے نا، رسک آپ کے زمان میں نہیں آتی، آپ پروفٹ بھی نہیں لے سکتے۔ وسیم بھائی کے پاس موبائل رکھا ہوا ہے، آپ نے وسیم بھائی سے خریدا، اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے بیچ دیا، تو قبضہ جب تک نہیں لوگے تو رسک ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو نقصان تو وسیم بھائی کا ہے، کیونکہ ان کے قبضے میں ہے۔ جب آپ کی جیب میں آئے گا، آپ چور چھین کے، ڈاکو چھین کے چلا گیا، تو کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے۔ تو شریعت کہتی چند سیکنڈ کے لیے رسک لو، مگر رسک لینا پڑے گا، اس کے بعد آپ اس پہ نفع کماؤ گے۔ یہ جو پیسے کی صحیح سرکولیشن کے لیے، تاکہ لوگ جو پیسہ جو ہے نا نیچرل طریقے سے سرکولیٹ کرے، اس کے لیے اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ تو غیر مسلموں کے اپنے اصول ہیں، اسلام کے اپنے اصول ہیں، تو آپ کو اسلام کے اصولوں کو فالو بولتے کیوں نہیں بھائی کرنا پڑے گا۔ آپ کو وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرنی پڑے گی۔ تو ہر چیز میں اسلام نے ہمیں گائیڈنس دی ہے۔ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے ہمیں کسی بھی معاملے میں یتیم اور لاوارث نہیں جانا۔ تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں۔ تو میں وہاں سے لے کے چلا تھا کہ انڈیوں کو جھانکنا تاکنا نہیں، اس پہ آپ کو غصہ آ گیا تھا اور آپ نے کہا تھا نماز کا ٹائم وہ بہت غصہ آیا۔ تو اللہ میاں نے یہ کیونکہ بہت کامن ہو رہا ہے، زنا سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دیکھو بھائی، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ زنا کے چسکے یہ تھوڑے دنوں کے ہیں، جب بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو یہ خود بخود ویسے ہی چھوٹ جائے گی یہ ساری چیز۔ اس سے پہلے جوانی میں چھوڑ دو تو ثواب ملے۔ گھر والوں کو ٹائم دو۔ دیکھو یہاں آپ کو اپنے گھر والوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا، کیونکہ یہاں چاروں طرف ماحول کفر کا ماحول ہے۔
تو آپ کو یہاں ہم نے مجھے یہ جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوا اتنے اچھا لگا، یہ کہتے ہیں میں جہاں پہ تفریح پہ جاتا ہوں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو اور گھر والوں کو لے کے جاتا ہوں، ایسا زبردست انہوں نے نظام گھر میں بنایا ہوا ہے. تو ٹائم دینا پڑے گا، اگر آپ نے ٹائم نہیں دیا تو آپ کے گھر والے آپ کے ہو سکتا ہے دین سے دور نکل جائے. یہاں خاتون کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، وہاں سے زیادہ کرنی پڑے گی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ امریکہ کے سفر پہ گئے تھے، انہوں نے وہاں بیان میں کہا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب تھے یا مولانا عاشق الہی صاحب تھے، مجھے نام بھول گیا ہوں، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ یہاں پر ہو نا، مجھے یقین ہے کہ تم اسلام پر تمہاری ٹھاک ہوگی، مجھے یقین ہے کیونکہ تم آئے ہو علماء کو سننے کے لیے، اس کا مطلب تمہیں اسلام سے دلچسپی ہے. تمہاری جو اولاد ہوگی اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے، بہت سے اسلام پر ہوں گے، بہت سے اسلام چھوڑ چکے ہوں گے، لیکن آگے جو اس کی اولاد ہوگی اس کے بارے میں کنفرم بتا کے جا رہا ہوں وہ اسلام چھوڑ. اور جس زمانے میں انہوں نے بات کہی تھی نا تو ان کی اولادوں کی اولادیں مرتد ہو چکی. بھائی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ایمان کی. دنیا میں آئے جس کے لیے ہے تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ تو ایک بات تو یہ اپنا ایمان سے اور اسلام سے رشتہ جوڑنے کے لیے آپ کو زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی، محنت آپ کو زیادہ کرنی پڑے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاص طور پہ خواتین سے میں گزارش کروں گا، بھائی اپنے پردے سے دستبردار نہ. آسٹریلین گورنمنٹ کا میں بھی شکر گزار ہوں، آپ بھی شکر گزار ہے، میں مسلم کمیونٹی کی طرف سے شکر گزار ہوں. دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ممالک میں خواتین کو چہرے کے پردے پر پابندی لگا، لیکن آسٹریلین گورنمنٹ یہاں خواتین کے چہرے کے پردے پہ کوئی پابندی الحمدللہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اگر کوئی خاتون پردہ کرتی ہے. ہمارے دوست نے بتایا میری وائف کو نیشنلٹی ملی ہے، فل پردے میں تھی وہ، اور مکمل چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، گورے نے ہاتھ تک نہیں ملایا، ایسے یوں کر کے چکے. اور جو ہے نا یعنی احتراماً کہ بھئی ایک عورت پردہ کرتی ہے ہاتھ نہیں ملانا چاہتی. تو یہ لوگ جب آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو غیر مسلم ریاست ہے لیکن اس ریاست کے آپ پر احسانات ہیں. یہاں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یہاں آپ کوئی خاتون پردہ کرنا چاہیں ان کو پردہ کرنے کی اجازت ہے. یہاں میں نے بڑے بڑے انجینئر دیکھے جن کی پوری اتنی لمبی لمبی داڑھی ہے، وہ کہہ رہے ہم داڑھی رکھ کے سب کام یہاں کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں. ہم نماز کا ٹائم مانگے ہمیں نماز کا ٹائم مل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دو قسم کے غیر مسلم تھے، کچھ ایسے تھے جو اسلام میں رکاوٹ تھے، کچھ ایسے تھے جو اسلام میں رکاوٹ نہیں تھے. ہمیں دونوں کی مثالیں ملتی ہیں. نجاشی عیسائی بادشاہ تھا، کرسچن ریاست تھی، عیسائیت ایک عیسائی ریاست تھی، غیر مسلم تھے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جب ظلم شروع ہوا تو آپ کو پتا چلا بھائی افریقہ میں حبشہ میں ایک بادشاہ ہے غیر مسلم، لیکن اس کے دل میں انسانیت ہے، وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر طیار کو غیر مسلم اسٹیٹ میں بھیجا کہ بھئی مکہ میں تم محفوظ نہیں ہو تو تم کہاں جاؤ؟ نجاشی کے پاس. نجاشی نے ان کو پناہ بھی دی اور بہت سارے گفٹ دے کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. اور ہرقل بھی تھا. تو ہر طرح کے بادشاہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. تو جو غیر مسلم ریاستیں مسلمانوں کو آزادی دیتی ہیں، آپ کے رمضان میں آپ روزے رکھ رہے ہو، یہاں پہ آپ تراویح پڑھ رہے ہو، یہاں پہ آپ کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے اسلامک اسکول کھلے ہوئے ہیں، تو ان غیر مسلم اسٹیٹ کا آپ پر حق ہے، آپ پر ان کا شکر ادا کرنا. بولو بھائی ضروری، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی. قول سے شکر یہ ہے کہ آپ اس اسٹیٹ کے خلاف بیان نہیں بولو نہ دے، اسٹیٹ کے اگینسٹ نہ جائیں، آپ کسی بھی طرح کی جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اسٹیٹ کو یہ لگے کہ مسلمان ہمارے اگینسٹ میں. دوسرا اپنے عمل سے بھی، عمل سے کیسے لا کو فالو کرنا ہے. آپ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ بالکل جی، قانون کو فالو کر کے بتانے میں ایک اچھے شہری ہیں. آپ نے ہمیں اگر نیشنلٹی دی ہے، آپ نے اگر ہمیں یہاں رہنے کی جگہ دی ہے، تو آپ خوش ہوں گے کہ انسان کے بچوں کو ہم نے یہاں رہنے کے لیے جگہ دی. ایسا کام نہ کریں وہ کہ یار کس قسم کے لوگوں کو ہم نے یہاں. مجھے کسی نے بتایا پہلے آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہونے پہ ٹھیک ٹھاک پیسے دیتی ہے. ہاں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ایسے لوگوں نے اسپیڈ بڑھا دی جو یہاں کرمنل ایکٹیویٹیز میں زیادہ تھے. تو گورنمنٹ کو یہ لگا کہ جو کرمنل قسم کے لوگ ہیں ان کی اسپیڈ بڑھ گئی ہے، تو اس سے ہماری سوسائٹی کیا بن جائے گی؟ آبادی تو بڑھ جائے گی لیکن چوریاں ڈکیتیاں بھی بڑھ جائیں گی. انہوں نے وہ سہولتی واپس لے لی. تو میں تو جہاں جاتا ہوں اسپیڈ بڑھا کے آتا ہوں. آپ کو بتائیں میں تو بیانات اس ٹائپ پہ کرتا ہوں، بھائی نسل بڑھاؤ، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو آپ جب اچھے شہری بن کے رہیں گے، لا کو فالو کریں گے، ٹیکس آپ ٹائم پہ دیں گے، تو یہاں کی گورنمنٹ چاہے گی کہ مسلمانوں کی نسل پڑھے. ان کو اچھے شہری ہونے سے ان کو کیا، آپ کو نماز پڑھے نہ پڑھے، ہم کہہ رہے ہیں ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اس سے. آپ لا کو فالو کریں. تو یہ سہولت جب آپ کو یہاں ملی ہے، اگر آپ لا کو فالو نہیں کرتے تو آپ خوب سمجھ لیں اپنی بدنامی کا ذریعہ نہیں بنتے، آپ اسلام کو بدنام کریں گے. یہاں اسلام پر پابندیاں لگوائیں گے آپ. تو ٹیکس آپ نے ٹائم پہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں،
اللہ فرماتے ہیں اذا قالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اہل ایمان جو بے ایمان لوگ ہیں نا، بے ایمان لوگ جو جہنمی لوگ ہیں، اللہ نے ان کی برائی بیان کی کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ جو یہاں سہولتیں اٹھاتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹیکس دیتا ہے لہذا یہ علاج کا بھی مستحق، فلاں فلاں جو ہے سہولتوں کا بھی مستحق، وہ تمام بینیفٹس اور تمام سہولتیں آپ لے لیتے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ جن چیزوں کے عوض میں سہولت دیتی ہے اس ٹیکس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہ ناانصافی ہے کہ نہیں؟ بالکل. وہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ ابھی چھوڑو کوئی لطیفہ ہو جائے گا، پھر وہ لطیفہ بات ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کوئی ناراض نہ ہو جائے اس لطیفے سے نا. تو ناانصافی ہے کہ نہیں؟ یہ تو 100% ناانصافی ہے بھائی. تو معاہدوں کی پابندی کرنا، ایگریمنٹ کی پابندی کرنا، مالی لین دین میں یہ واقعہ ہر بیان میں سنا رہا ہوں، ہر بیان میں. شاید پرانے لوگ بور ہو گئے ہیں واقعہ سن کے، لیکن میں لازمی سناتا ہوں، ہونا ہے تو ہو جاؤ بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ ہوا کہ ادھر سے کوئی مسلمان اگر کافر ہو کے وہاں چلا جائے تو آپ واپس مت کرنا، ادھر سے کوئی مسلمان ہو کے آ جائے تو ہم واپس کر دیں گے. یہ ایگریمنٹ مسلمانوں کی اگینسٹ جا رہا تھا لیکن ہو گیا ایگریمنٹ. اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آئے، ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. مشرکین نے کہا آپ نے ایگریمنٹ کیا ہم سے. ابھی ایگریمنٹ پہ سائن نہیں ہوئے تھے، زبانی ایگریمنٹ ہوا تھا، ابھی سائن نہیں ہوئے تھے لیکن زبان سے ہو چکا تھا ایگریمنٹ. اسلام میں زبان کی ویلیو ہے بھائی. لوگ طلاقیں دیتے ہیں نا، کہتے ہیں منہ سے بولا ہی تو ہے، بھائی منہ سے ہی بولا جاتا ہے. تو یہ اسلام نے زبان کی ایک بڑی ویلیو ہے. تو آپ نے جب زبان دے دی تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پکڑ کے حوالے کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں، وہ قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حوالے نہ کر دے تو انگلی اڑ جاتی نا. ہم کہتے ہیں بھائی قرآن تو جگہ جگہ کہہ رہے ہیں مسلمان معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، لیکن اصل میں ایکچولی وہ جب کوئی کچھ مسئلہ ہو تو پھر کر لیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، کوئی پرابلم ہو تو کیا کر لیتے ہیں، پھر سب کچھ کر لیتے ہیں. اس سے بڑی کوئی انسانی تاریخ میں کوئی پرابلم ہو نہیں سکتی کہ ایک شخص آپ پر ایمان لے کر آیا، آپ کے مذہب میں داخل ہو رہا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں اور آپ اس کو واپس کر رہے ہیں، اس کو قتل کر دیں گے. اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین، آپ صرف زبانی کلامی نہیں تھے، آپ نے عمل سے بتا دیا کہ میں صادق بھی ہوں اور میں امین بھی ہوں، میں صادق بھی اور امین. ان کو حوالے کر دیا. تو آپ کا بھی بھائی جب آپ آسٹریلیا میں آئے ہو تو کچھ پیپرز پہ آپ نے سائن بول دے کیوں نہیں، ایسے اٹھا کے بھیج دیا پیسے کہ یار میں آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلو یہ ٹکٹ پکڑو گی فلائٹ سے آپ آسٹریلیا. کچھ تو سائن نہیں ہوں گے نا، چشمہ لگا کے پڑھے بھی ہوں گے آپ نے، نہیں بھی پڑھے ہوں گے تو پتا تو ہوگا نا کہ یہ لا ہے جس کو میں نے فالو یہاں پہ آ کے کرنا ہے. تو میرے بھائی جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو آپ گورنمنٹ سے ساری سہولتیں لیتے ہو، جب اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کا ٹائم آئے تو آپ ڈنڈی مارتے ہو. تو ہو سکتا ہے آسٹریلیا کی گورنمنٹ سے آپ بچ جاؤ، قیامت میں اللہ کے عذاب سے آپ نہیں سکتے. معاہدوں کو پورا کرنا یہ انسانوں کا آرڈر نہیں ہے، یہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کا آرڈر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بالکل. تو یہ کام بھی آپ نے یہاں پہ کرنا ہے. اور انڈیوں کو نہیں دیکھنا، وہ بھی تین چاچا وہ بار بار بتانا پڑ رہا ہے نا. اور تیسرا کیا کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ شراب کے قریب نہیں جانا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اللہ کہتے ہیں پلید ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. آپ اس پہ کتنے خوشنما لیبل لگا دیں، انسان کی ڈپریشن دور ہوتی ہے، یوں ہو جاتا ہے. بھائی اللہ نے کہہ دیا، جب صحابہ نے جب مشرکین نے کہا نا کہ اس میں تو کچھ فائدے بھی ہیں، ریلیکس ہو جاتا ہے نا انسان، غم بھول جاتا ہے. تو اگر غم بھولنا بری بات ہے کیا؟ اتنی بڑی ٹینشن جس کے لیے آپ کو میڈیسن لینی پڑ رہی تھی، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑ رہا تھا، کاؤنسلنگ کرنی پڑی تھی، آپ کو سائیکولوجسٹ آپ کو گھنٹوں بٹھا کے اس سے بھی ایک پی کے فٹ فاٹ ہو جاتا ہے آدمی. کیا کر لے، ٹینشن سے بچ گیا کہ بچ گیا، ٹینشن تو بڑھ گئی. تو یہ سوال پوچھے گی، ان نے کہا تھا کہ ہم جب پیتے ہیں تو فری سیٹ ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام کر لیتے ہیں. اللہ میاں نے ہمیں لاجک پیش نہیں کی. اللہ میاں نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما. جوا اور شراب ہے نا، ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. گناہ یہ کہ اللہ ناراض ہوتا ہے. اب کتنے بھی فائدے ہو بھائی، ناراض کون ہو رہا ہے؟ بس یہ نقصان ہمارے لیے کیا ہے، بولو کافی. تو میں خواتین کو بھی کچھ باتیں بتاتا ہوں. بھائی خواتین بھی ہماری یہاں کی کچھ خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ بہت لبرل ہو جاتی ہیں. وہ جب اس ماحول میں دیکھتی ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے حقوق سیم ہیں، یقیناً حقوق دونوں کے سیم ہیں، اس معنی میں سیم ہے دونوں کے حقوق
کہ مرد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اس کو بھی پوری سزا ملے گی, عورت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو اس کو بھی پوری سزا ملے گی. مرد کو مرد ہونے کی بیس پہ اللہ بخشیں گے نہیں کہ چونکہ تو آدمی تھا لہذا تو نے اگر حقوق میں ڈنڈی مار دی تو چونکہ تو آدمی ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا. لیکن دونوں کے حقوق کی نیچر میں بہت فرق ہے. جو اسلام کے علاوہ جو سیکولر اور لبرل طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میاں اور بیوی دونوں کیا ہیں, سیم. لیکن اللہ میاں کا جو قانون ہے خواتین سے بہت معذرت کے ساتھ, اللہ میاں نے یہ جو ایک عدد میاں آپ کو عطا فرمایا ہے اس کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. یہ وداؤٹ الیکشن وزیر اعظم بھی ہے, وداؤٹ سلیکشن اور بل الیکشن یہ گھر کا صدر بھی ہے. نہیں یہ بات بعض دفعہ ہم پہ ہماری مرضی کا صدر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, بعض دفعہ نہیں کی تو ہمیشہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے, نہیں آتا. لیکن جب کوئی وزیر اعظم یا صدر بن جائے تو فالو کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. اب لا بنا دیا بھائی لال بتی پہ رکنا ہے, آپ نے گرین پہ چلنا ہے اور اسپیڈ لمٹ اتنی ہے, آپ کو میں صدر کو نہیں مانتا یہ میری مرضی کرنی ہے. بھائی تو مانے نہ مانے جب ایک دفعہ سربراہ ہے تو آپ کو لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو گھر ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ جیسے بے وقوفوں کو کیا بنا دیا ہے, صدر بنا دیا ہے. اب ہماری عورتوں پر لازم ہے کہ وہ ہماری گھر کے اندر بولو اطاعت کریں, عزت بھی دیں اطاعت بھی کریں معذرت کے ساتھ, اس بہانے شاید کچھ عزت ہو جائے بھائی. تو عورت پر دو حقوق ہیں. نمبر ایک سپیریئر گھر میں مرد ہے, عورت بولو نہیں ہے. نمبر دو جو امیر ہوتا ہے نا اس کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. عورت کو شوہر کو کیا دینی پڑے گی, بولو عزت دینی پڑے گی. آج کل یہ عزت گھروں سے نکل رہی ہے. شوہر کی کیا ذمہ داری ہے, ٹوٹلی تمام نان نفقہ اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالا ہے. الرجال قوامون علی النساء فرمایا سربراہ مرد ہے. لیکن دوسری اس کے بدلے میں اللہ نے مرد پہ ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈال دی. بھائی ہم نے تمہیں سربراہ بنایا اور تمہاری بیوی کو حکم دیا تمہیں عزت دے تو تم نے کیا کرنا ہے, اس کو لونڈی اور غلام نہیں سمجھا. ایک تو سارا نان نفقہ تمہارے کندھوں پر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جب گھر کے سربراہ ہو تو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ چنگیز خان بن جاؤ گھر میں کہ میں آج بیان سن کے مفتی صاحب کا بیگم سربراہ کون ہے, میں ہوں. اب آپ گھر میں ایسے داخل ہو جیسے ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کر رہا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں جہاں یہ بتایا کہ مرد سربراہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس سربراہی کو لے کے چلنا کیسے ہے وہ بھی بتایا. 9 ازواج تھی ایٹ اے ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا. میں اکثر ایک حدیث ہر جگہ بیان کرتا ہوں, وہ میں اس لیے ایک بیان کرتا ہوں کہ بہت ساری حدیثیں بیان کریں گے ٹائم لگے گا. ایک پکڑ لو تو اس بات بہت تمیز سے سمجھ میں آ جاتی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جس جگہ سے برتن میں منہ لگا کے پانی پیا کرتی تھی جب نبی میرا بچا ہوا پانی پیتے تو برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پانی پیا. یہ ہے محبت کا اظہار. غلاموں اور لونڈیوں اور باندیوں سے انسان ان کو ایسی عزت بولو ایسی محبت نہیں دیتا. تو چنگیز خان نہیں گھر میں رہنا, محبت کے ساتھ بیگم کے ساتھ معاملات گھر میں کرنے ہیں, اس کو ٹائم دے جائے. اللہ میاں نے ہر رشتے کو قرآن میں بیان کیا اور اس رشتے کا نام لیا. یوم یفر المرء من اخیہ, اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بردر سے بھاگے گا. تو بھائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں, اخ کہتے ہیں. اللہ نے بھائی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا, بھائی کا لفظ جو عربی میں تھا اخ کا لفظ. وہ امی اپنی اماں سے دور بھاگے گا, اماں کو عربی میں ام کہتے ہیں, ام ہی لفظ استعمال کیا. باپ سے دور بھاگے گا, باپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں, اب, اللہ نے اب کا لفظ استعمال کیا. بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں لیکن اللہ نے وہاں زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہ صاحبتہ, اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. یعنی اللہ نے بیوی کو جو لقب دیا وہ صاحبہ کا دیا ہے. صاحبہ کا مطلب جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے. آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ کلترو کی طرح چپکی ہوئی آپ کے ساتھ. یہ لفظ غلط ہے لیکن مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل نہیں رہا. کلترو چپکتا ہے نا, دیکھا ہوگا آپ نے بھائی, جب ریشمی کپڑے ہوتے ہیں نا سردیوں میں تو کوئی دھاگا چپک گیا, اب کیا ہوتا ہے آپ اس دھاگے کو یوں ہٹاؤ گے تو انگلی کے ساتھ چپک جائے گا وہ, پھر آپ یوں ہٹاؤ گے تو یہاں سے چپک جائے گا, پھر آپ اس کو یہاں سے یوں کرو گے تو ادھر سے چپک جائے گا, وہ ہٹتا نہیں ہے. تو جب آپ کی شادی ہو گئی تو یہ بیگم آپ کے ساتھ قیامت تک کے لیے, ابا اما نہیں چپکتے, بھائی نہیں چپکے گا. بیگم کا اللہ نے جو لقب دیا ہے وہ چپکنے والی. اب جہاں بھی ہو, تفریح کے لیے جا رہے ہو بیگم ساتھ, آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہو بیگم, آپ کو پھر آپ کیوں چھوڑ کر آئے ہو وہاں تو بھائی میں بھی لے کے جاتا ہوں, میں بھی لے کے جاتا ہوں. جب وسائل ہو, جب اسباب ہو, جتنے وسائل جتنے اسباب ہیں تو میں آپ کو بتا کے تھوڑی لے کے جاؤں. میں بھی لے کر گیا ہوں اپنے گھر والوں کو, میں نے جہاں جہاں مجھے پاسبل ہوا میں دنیا میں گھمایا ہے ان کو میں نے, اور آئندہ بھی گھمانے کا ارادہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب بیوی پردہ کرتی ہے, ہوم میکر ہے, وہ ہاؤس وائف ہے, تو اس کے ہاؤس وائف ہونے کا ناجائز فائدہ
اٹھا کے جو گھر کی چار دیواری میں بند کر کے تالا لگا کے ایلفی ڈالی اس میں، پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں اور اس کو کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ خاندانی ہونے کی علامت نہیں. خاندانی ہونے کی علامت بولو نہیں ہے. تو اس لیے اپنے گھر میں ٹائم دیا کرو. میں نہیں کہہ رہا ہر جگہ، بعض دفعہ انسان دوستوں کی محفل ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے بعض لوگوں کی عادت ہے کہ لفٹ ہی نہیں کرانا، یہ غلط ہے. تو اس کو آپ ٹائم دو، کیونکہ اللہ نے اس کو صاحبہ کہا ہے، آپ کے ساتھ رہنے والی. کیونکہ جب ہو گئی تو اب زندگی بھر یہ آپ کے ساتھ رہے گی. بچے بڑے ہو کر ادھر ادھر چلے جائیں گے شادیاں کر کے. ابا اما سے آپ بعض دفعہ دور ہو جاتے ہو، بھائی کمانے آئے ہوئے، ابا اما کو کمانے پیسے بھیج رہے ہو، مہینے مہینے فون کرتے ہو، ہر ہفتے فون کرتے ہو، خیر. لیکن بیگم آپ کے ساتھ کیا ہوئی؟ ابو چپک گئی ہے. وسائل نہ ہوں تو ایک الگ بات ہے نارملی. اس لیے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں، بیگم ان کی پاکستان میں ہے، تو اگر اللہ نے کچھ گنجائش دی ہے، کیونکہ میں جب اس طرح کا بیان کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے تھوڑی ہیں اتنے، تو بھائی اگر گنجائش دی ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی یہاں اپنے ساتھ بلا لو. اس سے آپ کا امیج بھی اچھا ہوگا. شریف آدمی ہے، بیگم کو بھی لے کر آئے ہوئے، کیونکہ بیگم جس طرح انسان کو کنٹرول کرتی ہے، پولیس بھی ایسے کنٹرول نہیں کر سکتی. وہ ایک شرابی تھا، روزانہ پی کے آتا تھا، بیگم سے پٹتا تھا. تو ایک دن اس کو خیال ہوا، پھر دیر ہو گئی تو پھلانگ کے آیا نا، دروازہ پھلانگ کے، دیوار پھلانگ کے اندر آیا، اور اندر آ کے کیا کیا، لیپ ٹاپ لے کے اپنے آفس ورک کر رہے، جیسے بیگم پہ یہ امیج جائے اس کے سامنے کے بہت زبردست ہے نا کام پہ رہا. بیگم نے دیکھا، اس نے بولا لگتا ہے پھر پی کے آیا ہے. کہہ رہا نہیں. بریف کے اسکول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو آخری بات، بس بالکل لاسٹ، یہاں آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنی، اور بچوں کی حفاظت کے لیے آپ کو اسلامک اسکول بنانے یا دینی مدرسے بنانے، یا مفتی خالد صاحب جنہوں نے میرے اس بیان کا انگلش میں ٹرانسلیشن کی، وہاں پیچھے ٹرانسلیشن چل رہی تھی نا انگلش میں، تو ان کا بھی مدرسہ ہے. آپ لوگ جو صحیح دینی مدرسے ہیں ان کو بھول نہ جائیں، کیونکہ یاد رکھو، دیکھو یہاں صحیح کام وہی علماء کر سکتے ہیں جو یہیں کے مدارس میں یہیں پیدا ہوں. ان کو یہاں کی، اگر ہم انگلش سیکھ بھی لینا، ہماری دیسی انگلش ہوگی، گلابی انگلش ہوگی. جو یہاں تو جو پیدا ہوا ہے نا، وہ زبان بولے گا جو یہاں جو بولی جاتی ہے زبان. پاکستان یا انڈیا سے جو بھی آئے گا وہ زبان تھوڑی ہوگی اس کی. تو مدر لینگویج تو مدر لینگویج ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں اس کے لیے آپ نے دینی مدرسے یہاں کھولنے ہیں. تو میں انشاءاللہ وزٹ بھی کروں گا، ولاگس میں بھی اس کو لے کر آؤں گا. یہاں جو دینی مدارس ہیں، ابھی تو سردست مفتی خالد صاحب ہیں جنہوں نے میرے بیان کا بھی انگلش میں ٹرانسلیشن کی ہے. تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بھائی آپ کا مدرسہ ہے، ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے اس کے لیے. یا ہم چاہتے ہیں یہیں پر علماء ہمارے بچوں، آپ کے اللہ نے اولاد دی ہے، ایک کو مولانا بنا دو، کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدھ کو تو بناؤ نا. کیا کرنا ہے اتنے بچوں کا؟ آپ ایک آدھ کو تو بناؤ. تو یہی کہ جب علماء تیار ہوں گے، وہ دین کی خدمت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. وہ یہاں کے حالات سے واقف ہوں گے، یہاں کے مسائل سے واقف ہوں گے. تو اسلامک اسکول بھی بنا ہے، کیونکہ سب بچے مدرسوں میں نہیں پڑھ سکتے. بہت صبح اصلی تعلیم بھی تو مسلمانوں نے حاصل کرنی ہے نا. سارے مولوی بن گئے تو بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ اکثر میں سناتا ہوں، ایک مولانا صاحب کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے ملاح سے، کشتی والے سے پوچھا تم نے دین کا علم حاصل کیا؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو نے اپنی کمبخت آدھی زندگی برباد کر دی. آگے طوفان آئے، کشتی ڈوبنے لگی. انہوں نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے تیراکی سیکھی؟ اور انہوں نے کہا نہیں. کہا پوری زندگی برباد کی. تو علوم تو سارے ضروری ہیں، دنیاوی علوم بھی ضروری ہے. تو اپنے بچوں کو وہ بھی پڑھانا ہے، تو پڑھانا ہے لیکن اچھے ماحول میں. تو اچھے ماحول اسلامک اسکولز میں ہوتے ہیں، تو آپ یہاں بنائیں اچھے ماحول کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور قانون کو فالو کریں، گورنمنٹ کا جو لا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا خواتین، پردے کا بہت اہتمام کریں، پردہ نہ اتاریں. اپنی بچیوں کو بچپن سے پردہ سکھائیں. دیکھو پردے میں سکون ہے. یہ جوانی کے ششکے تھوڑے دنوں کے ہیں، بڑھاپے میں انہی کی اچھی زندگی گزرتی ہے جنہوں نے جوانی میں اللہ کو یاد کی. اور آپ نے اپنی بچی کو ابھی سے لبرل بنا دی ہے نا، اور اس کو بے پردگی سکھا دی. تو سب سے پہلے بے پردگی سے حیا نکلتی ہے، اور حیا سے بچے بنتے ہیں بدتمیز. سب سے پہلے وہ ماں سے بدتمیزی کریں گے، ماں سے تمیز سے بات. کیونکہ حیا ہے جو انسان کو بڑوں کے سامنے آہستہ آواز سے بولنا سکھائے. جب آپ نے بچیوں کو چڑیا نیکریں پہنانا شروع کر دی، ان میں حیا نکل جائے گی. نہ وہ باپ سے تمیز سے بات کرے گی اور نہ وہ ماں سے. تو آپ اللہ کے لیے نہیں، کم از کم اپنے فیوچر کے لیے بچوں کو دین سکھا دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کے سوال آپ پوچھ رہے تھے میرے سویٹ کے ساتھ. اچھا، تو سوال ہے ایک شادی و خلعت ہونے کی. جی، شادی کو لگانے کے سوال ہے کہ یہاں پہ دوسری شادی لگانی ہے. جی. تو جب وہ قانونی ایسے رجسٹری شادی نہیں ہوگی تو اس میں حقوق اور حقوق تو بھائی ذرا بول رہی ہیں. تو اور دوسرا وہ اس میں خلاہار، اس پر خلا سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ دیکھیں یہ جو یک طرفہ خلا ہے نا، یہ اسلام میں جائز نہیں. سوال تو خلا میں نے آپ کا جکائن میں جو بیان میں نے سنا تھا، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ مرد کی مرضی کے بغیر خلا، یہ ایک ہی چیز طلاق اور خلا، پھر ایک چیز کے نام دو نہیں ہو گئے.
بالکل ایک ہی چیز کے دو نام. فرق یہ ہے کہ طلاق بغیر کسی عوض کی ہوتی ہے, خلا معاوضے کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا جب ایک طلاق ہوتی ہے تو وہ رجعی ہوتی ہے, رجوع کا حق ہوتا ہے. خلا چونکہ معاوضے کے بدلے میں, عورت کہتی ہے مہر دوں گی مجھے طلاق دے دو, تو معاوضے کے بدلے میں, لہذا اس میں مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوتا. اور نکاح نامے میں اگر نکاح نامے میں مرد نے اختیار دیا, کیا اگر مرد نے اختیار دے دیا عورت کو طلاق کا, تو عورت کے پاس بھی طلاق کو اختیار, پر نکاح نامے میں دینے سے نہیں ہوتا. خود سے ایجاب و قبول میں نا یہ الفاظ کہلوائے جاتے ہیں کہ میں نے تم سے نکاح کیا اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں بھی طلاق کا اختیار ہے. عورت کہے میں نے اس شرط کے ساتھ اس نکاح کو قبول کیا. نکاح نامے پہ تو پہلے دستخط ہو جاتے ہیں نا, تو اس وقت تو میاں بیوی ہے ہی نہیں, تو ان شرطوں کا اعتبار نہیں. تو اگر کہیں ظلم کا خطرہ ہو عورت کو, تو پھر وہ طلاق کے اختیار بھی لے سکتی ہے, ایجاب و قبول کے دوران ہی لے سکتی ہے, یا پھر بعد میں بھی طلاق کا اختیار عورت کو دیا جا سکتا ہے. نکاح ہو گیا تو مرد کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں بھی اختیار دے دیا ہے, جتنا اختیار دے گا اتنا آئے گا عورت کے پاس. یہ کہہ دیا کہ اس مجلس میں تمہیں اختیار ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اختیار دیا تھا کہ بھئی تمہیں اختیار ہے اگر تم علیحدگی لینا چاہو, تو وہ اس مجلس کے ساتھ خاص ہوگا. اگر 1 مہینے کے اختیار کیے تو 1 مہینہ, تا قیامت دے دیا تو تا قیامت. لیکن اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ نہیں, اس بیان سے سوال اٹھا. ہاں اختیار, لیکن خوب سمجھ لیں اسلام میں نکاح کو توڑنے کا اختیار مرد کے پاس ہے. خواتین کو یہ بات اچھی تو نہیں لگتی ہے, لیکن جب ہے تو ماننی پڑے گی. سمجھ رہے, اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے کورٹ سے خلا لے لے. خلا شریعت کا لدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کا نکاح جج ختم نہیں کر سکتا. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو بہت زیادہ, کہ بہت زیادہ, میں نے کہا تھا کہ بے تحاشا مرد مارتا پیٹتا ہے, تو اس پہ عورت جو ہے نا وہ کیس کر سکتی ہے, اور یک طرفہ بھی فسخ نکاح ہو سکتا ہے. تو کسی نے ہندو نے کمنٹ کیا اس کا مطلب تھوڑا بہت مارنا جائز ہے. تھوڑا بہت مارنا جائز نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ظلم ایک خاص نوعیت کا ہوتا ہے تو حق ہوتا ہے نا. اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ اگر مرد اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے, بدتمیزی سے بات کرتا ہے, تو عورت کو خلا کا حق نہیں. یعنی حق کا مطلب جج نکاح ختم نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہے کہ سزا دے دے مرد کو کہ یار تم تمیز سے بات کرو, تم چنگیز خان کی اولاد ہو کیا ہو, کچھ بھی سزا دے سکتا ہے, لیکن اس بیس پہ نکاح ختم نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مرد کے لیے بدتمیزی سے بات کرنا حلال ہے. نہیں میرا خیال ہے بات صحیح. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا آپ واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہو, بھائی ناشتے میں نے بھی انڈے کھانے ہیں, 2-4 بچے انہوں نے بھی انڈے کھانے, آپ کے پاس پیسے بھی آپ نہیں یہ کرا رہے, ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. لیکن کیا اس ظلم کی بیس پر عورت کورٹ میں کیس کر سکتی ہے؟ میں نے سے 6 انڈے منگوائے تھے, 4 لے کر آیا, 2 لے کر آیا, لہٰذا مجھے علیحدگی چاہیے. کیا رکھ تھوڑی ہے بھائی, اس نوعیت کا ظلم تھوڑی ہے کہ اس پہ رشتہ توڑنا جائز ہو جائے. اب اس پہ کوئی میری بات پہ کمنٹ کرے کہ اس کا مطلب ہے مرد کے لیے جائز ہے کہ منگوائے تھے 6 اور لائے وہ 4. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں جائز ہے؟ یہ بھی غلط ہے, ظلم ہے. جب بچے 6 ہیں تو انڈے بھی 6 ہی آنے چاہیے نا بھائی. تو یہ تو ظلم ہے, لیکن ہر ظلم اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ اس پہ بریک اپ ہو جائے, تو پھر فیملی سسٹم تباہ اور برباد ہو جائے گا. 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اسپیسیفک کچھ انواع کے ظلم ایسے ہیں کہ وہ شدید نوعیت کے ظلم ہے. وہ ظلم اگر مرد کر رہا ہو تو پھر عورت کو یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ تمیز سے طلاق نہیں دیتا تو عدالت سے وہ خلا لے, لیکن وہ خلا نہیں ہوتا, وہ فسخی نکاح ہوتا ہے, لیکن عدالت اس کو خلا کہہ دیتی ہے. وہ ظلم یہ ہے کہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو, یا وہ بالکل ہی نامرد ہو, یا یہ کہ ضروری نان نفقہ بھی نہ دیتا ہو, یا یہ کہ اس کو رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, نہ چھوڑ رہا ہے نہ رکھ رہا ہے. جیسے کچھ لوگ شادی کر کے اور سیری آ جاتے ہیں, بیگم وہاں پڑی بھی ہے, 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, بولتی بھائی یا تو لے کے جاؤ یا رکھو, یہ کر ہی نہیں رہا ہوں. یہ بیسک یعنی ایسے ظلم ہے جو شدید نوعیت کے ظلم ہے. تو اس میں مرد کو کہا جائے گا بھائی یا تو رکھو یا چھوڑو, نہیں چھوڑتے تو پھر کورٹ سے طلاق لے سکتی ہے. لیکن اس بیس پہ طلاق نہیں لے سکتی کہ مجھے بھائی چھوٹی موٹی نوعیت کے جو ظلم ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہر گھر میں ہوتے ہیں, تو اس بیس پہ نہیں دیا جا سکتا, اس میں نہیں دے سکتے. یعنی یہاں میں نے سنا ہے کہ کچھ اسلامی کچھ ایسے مفتیان کرام بھی ہیں, وہ بھی کھٹ سے خلا کی ڈگری پکڑا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اسلام میں نکاح عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا, لیکن نکاح ختم مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اس میں عورت کا فائدہ ہے, کیونکہ آدمی کو جب پتا ہوتا ہے نا میری ہے تو اس پہ خرچ کرتا ہے. آپ کو پتا ہوگا ہمارے یہاں لوگ بیوی کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں, جائیدادیں کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ کو پتا ہو یار کل اسے وسیع پسند آیا تو کورٹ سے خلا لے کے وہاں چلی جائے گی, تو پھر آدمی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیگم کو رکھے گا, کہے گا یار اس کا کیا منس ہے. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ 5 بچے ہو گئے ان کے, انہوں نے کہا مجھے میرا میاں نہیں پسند آ رہا, مجھے نہیں اچھا لگ رہا. میں نے کہا بیسک وہ پورے کر رہے ہیں, کہہ رہی ہاں کر رہا ہے, لیکن دیکھیں نا ہم کمپنی میں کانٹریکٹ کرتے ہیں. ایکچولی جب ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں جب بعد میں ہم جو ریزائن دے دیتے ہیں تو کمپنی تھوڑی میں پابند کرتی ہے. تو لکھا بھی ایک کانٹریکٹ ہے, مجھے اچھے لگ رہے تھے, میں نے شادی کر لی, اتفاق سے ہمارے 5 بچے ہو گئے, اب مجھے نہیں پسند آ رہے, تو میں کیسے. میں نے کہا بھائی آپ کا میاں کمپنی نہیں ہے, یہ رشتہ ہے.
یہ میاں کو آپ کمپنی پہ قیاس نہ کریں, یہ ایک رشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا رشتہ ہے, جو ہے جیسا ہے آڑا کرچا اس کو قبول کرو آپ. اچھا ہمارے پاس صرف 5 منٹ دھماکہ ہونے والا ہے. جی خلافت تعلق سے سوال جی وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا مقصد خلافت تھا, کیونکہ آپ قرآن نے لکھے بعد میں یہ آج کل بہت سوال کیا جا رہا ہے, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا مقصد تو خلافت تھا, تو ہم خلافت کی تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ دیکھو اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے جس زمانے میں خیر کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ سوٹیبل ہو, قابل عمل ہو, اس کو اختیار کرو. کسی ایک مخصوص طریقے کو اسلام نے فوکس نہیں کیا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں بھی ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی اسکالر ہوتا ہے, یہ مولانا لوگوں کے تزکیے پہ لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو انسان کا بچہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. خلافت کی تو کوئی بات کر ہی نہیں رہا, لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھے رہے آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں, تو کر وہ نہ تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نہ خلافت لا رہے ہو. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر خیر کو غالب کرنے کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صاحب مجھے کہنے لگے جہاد کے بغیر خلافت نہیں آ سکتی, اسلامی حکومت نہیں آ سکتی. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ مکہ میں 13 سال آپ نے دعوت دی, لیکن جب جہاد ہوا ہے تو خلافت آئی ہے. تو میں نے کہا مدینہ میں کیسے آ گئی؟ مدینہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی نا, مدینہ والے خود ہی آ کے مسلمان ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل ہے اس کو اختیار کیا جائے. کہ یہاں آپ کے لیے سوٹیبل طریقہ یہی ہے کہ تمیز سے, اچھے بچوں کی طرح آپ تمیز سے زندگی گزاریں, اسلام کی تبلیغ کی کوشش کریں. یہاں کی گورنمنٹ کو اگر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہمیں خلافت چاہیے, تو خلافت گئی تیل لینے, ٹھیک ہے. آپ کی ایسی کی تیسی ہوگی جو آپ کا تھوڑا بہت دین, ذرا سا بھی ان کو شک ہو گیا نا کہ یہ کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں, ایسی واٹ لگے گی کہ نسلیں یاد رکھے گی. تو ان باتوں میں مت آئیں. جو طریقہ سوٹیبل ہے, جو وہ طریقہ آپ اختیار کریں, انسان کے بچوں کی طرح تمیز کی طرف چلتے رہیں, تو تمیز سے رہیں گے. آخری سوال جاوید بھائی. جی میں یہاں پہ کھانے کا کام ہے میرا, کیٹرنگ کا, تو یہاں پہ بہت ایشو ہو رہے ہیں سر. ایک تو کھانے کا, یہ کھلانے کا نا, کھانے کا ہینڈ سلیٹ چکن کا مسئلہ ہے, ہینڈ سلاٹ جو ہے نا, دیکھیں, اور ایک مشین سلاٹ, یہ بہت نہیں, مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے, ہاتھ سے ذبح. مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ عیسائی ہو, یہودی ہو یا مسلم ہو, وہ اللہ کا نام لے گا. ہندو اگر ذبح کرتا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں. تو مشین جو ہے نا وہ عیسائی ہوتی ہے, نہ ہندو ہوتی ہے, اور نہ وہ آپ کہہ سکتے بٹن دبانے والا تو مسلمان ہوتا ہے. تو بٹن سے نہیں ہوتا بھائی, وہ تو ایسے تو ہندو ذبح کرے اور آرڈر دینے والا مسلمان ہو. تو حلال و حرام میں, کھانے پینے کی چیزوں میں ویسے بھی احتیاط پر عمل کرنا لازم. تو جب تک ہاتھ سے ذبح کیا ہوا نہ ہو حلال نہیں ہو سکتا. وہ ہم گھر میں کر سکتے ہیں. ہاں گھر میں کر لیں, سبحان اللہ, گھر میں ایسے سوال ہے جو فوڈ ڈیلیوری ڈرائیور غریب بوجھی کو حلال نہیں ہے. اور وہ اپنے زبان سے کہہ دیں نہیں, ریسٹورینٹ والوں کی زبان کا اعتبار نہیں ہے, وہ تو بزنس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. آپ تحقیق کریں تھوڑی سی. کوشچن ہے, فوڈ ڈیلیوری اگر وہ مسلمان ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھئی وہ واقعی اور آپ کو غالب گمان ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں,